السلام علیکم۔ بایوگرافی سیریز کے 21 نمبر 11 میں ہم بات کریں گے ایک ایسے عظیم انسان کے بارے میں جن کی تحریک کی وجہ سے لاکھوں غیر مسلم مسلمان ہو گئے ہیں اور کروڑوں مسلمان گناہوں کی زندگی چھوڑ کر نیکی اور تقوی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ مساجد، مدارس، بازاروں اور دفاتر میں آپ کی تحریک کا اثر محسوس کیا جا سکتا ہے۔ ہم بات کریں گے تبلیغی جماعت کے بانی مولانا محمود الحسن کے شاگرد خاص اور دارالعلوم دیوبند کے مجلس شورا کے رکن مولانا محمد الیاس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ مولانا محمد الیاس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ سن 1885 میں کاندھلہ ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام مولانا محمد اسماعیل کاندھلوی تھا۔ مولانا محمد یحییٰ کاندھلوی اور مولانا محمد کاندھلوی آپ کے بڑے بھائی ہیں۔ مولانا محمد الیاس کاندھلوی نے ابتدائی تعلیم کاندھلہ میں حاصل کی۔ اس کے بعد 1896 میں آپ اپنے بڑے بھائی مولانا محمد یحییٰ کاندھلوی کے پاس چلے گئے جو رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مقیم تھے۔ آپ نے 8 سال کا عرصہ وہاں گزارا اور اپنے بھائی سے علم حاصل کرتے رہے۔ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو بیعت دی۔ رشید احمد گنگوہی عموماً بچوں کو بیعت نہیں دیتے تھے لیکن انہوں نے آپ کو بیعت دی۔ ایک دفعہ مولانا محمد الیاس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر و مرشد رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی، جب کبھی میں ذکر کرتا ہوں تو اپنے دل پر ایک بوجھ محسوس کرتا ہوں۔ رشید احمد گنگوہی متفکر ہوئے۔ آپ نے کہا، اس طرح کی بات مولانا محمد قاسم نانوتوی نے بھی اپنے بزرگ اپنے مرشد امداد اللہ مہاجر مکی سے کہی تھی۔ امداد اللہ مہاجر مکی نے انہیں کہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے دین کا ایک خاص کام لے گا۔ سن 1905 میں رشید احمد گنگوہی وفات پا گئے۔ 1908 میں آپ دارالعلوم دیوبند چلے آئے اور شیخ الہند محمود الحسن کی شاگردی اختیار کی اور ان سے حدیث کی تعلیم مکمل کی۔ مولانا محمود الحسن کی شاگردی اور رشید احمد گنگوہی کی مریدی نے آپ کو جامع طریقت اور جامع شریعت بنا دیا۔ سن 1910 میں آپ نے جامعہ مدر الاسلام سہارنپور میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا۔ سن 1912 میں آپ نے شادی کی۔ سن 1915 میں آپ کے بڑے بھائی مولانا محمد یحییٰ کاندھلوی وفات پا گئے۔ 2 سال بعد 1917 میں آپ کے دوسرے بڑے بھائی مولانا محمد کاندھلوی کا بھی انتقال ہو گیا۔ مولانا محمد کاندھلوی دہلی میں نظام الدین کے بنگلہ والی مسجد میں قائم مدرسہ کے نگران تھے۔ آپ اپنے مرشد کی اجازت سے وہاں چلے آئے اور آپ نے وہاں پر درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس علاقہ کے لوگ زیادہ تر میواتی تھے۔ ان کی آبادی 30 لاکھ کے قریب تھی اور یہ دہلی کے نواح میں رہتے تھے۔ یہ لوگ اسلام کی طرف زیادہ توجہ نہیں دیتے تھے۔ آپ ان کی حالت زار کو دیکھ کر دل ہی دل میں کوڑتے تھے۔ آپ نے ان کی رشد و ہدایت کا فیصلہ کر لیا۔ آپ نے تبلیغ شروع کر دی۔ پہلے ان کا ان لوگوں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ بعد میں آپ اپنی جدوجہد میں کامیاب ہو گئے اور انہوں نے دعوت تبلیغ کی طرف توجہ دینا شروع کر دی اور بعد میں یہی لوگ دعوت تبلیغ کے داعی بن گئے۔ آج وہی مسجد عالمی تبلیغی جماعت کا مرکز ہے۔ سن 1932 سے لے کر سن 1934 تک مولانا محمد الیاس کاندھلوی دارالعلوم دیوبند کے مجلس شورا کے رکن تھے۔ 12 جولائی سن 1944 کو مولانا محمد الیاس کاندھلوی کا دہلی میں انتقال ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ مولانا محمد الیاس کاندھلوی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مولانا محمد الیاس کاندھلوی کے توسط سے ہماری بخشش فرمائے، ہماری آج کی اس ویڈیو کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اسلام زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔